سورہ یاسین کو صبح و شام پڑھنے کی فضیلت، شیزان نسیم کشمیر سے۔ سورہ یاسین کے بارے میں فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ جو شخص اس کو صبح پڑھے گا شام تک اس کی تمام ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، اور جو رات کو پڑھے گا تو رات سے صبح تک اللہ کی پناہ میں ہوگا۔ کیا یہ فضائل درست ہیں؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ سورہ یاسین کے بارے میں جو حدیثیں ہیں نا، صبح پڑھنے کی یا رات پڑھنے کی، یہ ضعیف اور سند کے لحاظ سے بہت کمزور احادیث ہیں۔ اب بعض علماء کی رائے چونکہ یہ تھی کہ ضعیف احادیث بھی فضیلت میں بیان کرنے میں اور کوئی حرج نہیں ہے، تو شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا یہی موقف تھا، تو وہ اس لیے انہوں نے فضائل اعمال میں بہت ساری صحیح حدیثیں بھی ہیں تو بہت سی ضعیف حدیثیں بھی لائے ہیں، چونکہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ کس درجے کی ضعیف حدیث کس بات کو ثابت کرنے کے لیے بیان کی جا سکتی ہے۔ لیکن بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ آپ کے پاس صحیح احادیث اتنی ہیں کہ ان پر اگر آپ عمل کریں گے تو ضعیف تک جانے کا آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں بچے گا، تو بہتر یہی ہے کہ فضائل کے باب میں بھی جو صحیح حدیث ہیں انہی کو فالو کر لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ نظر سے حفاظت کا طریقہ۔ نظر لگنے سے بچنے کے لیے کون کون سی حفاظتی تدبیریں اختیار کرنی چاہیے؟ محمد مجاہد مظفر گڑھ سے۔ بھائی ایک تو رات کو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، سورہ فلق سورہ ناس 3 دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، ایسے سورہ فلق پڑھیں، سورہ ناس پڑھیں، پھونک مارا پوری باڈی پہ، یعنی ہاتھ پہ پھونک مارا پورے جسم پہ پھیر لیا۔ اسی طرح اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعا پڑھنی چاہیے صبح و شام، 3 دفعہ پڑھ لیں، 5 دفعہ پڑھ لیں، اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کو پڑھ کے بھی دم کر دیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین پر یہ رقیہ کیا کرتے تھے اس طرح سے۔ اور نظر سے بچنے کے لیے کچھ احتیاطی تدبیریں بھی ہیں۔ کوئی چیز بہت زیادہ اٹریکٹیو ہو، بہت ہی کوئی نظر دیکھیں عام طور پہ جب لگتی ہے جب اچانک کوئی اچھمبے کی بات ہو جائے، جیسے آپ سائیکل پہ تھے، اچانک کروڑوں روپے آپ کے پاس آ گئے اور آپ کی بلڈنگیں بن رہی ہیں، تو ایک دم سے جو ہے نا جو کام ہوتا ہے تو لوگ پھر اس پہ نظر لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اپنی چیز کو آہستہ آہستہ ایکسپوز کیا جائے، آہستہ آہستہ لایا جائے۔ میں اکثر بیان میں بتاتا ہوں نا، اگر آپ کو اللہ نے اچانک دولت دے دی ہے تو ایک دم سے سائیکلز پہ آپ جو ہے نا، سائیکل سے آپ V8 پہ نہ آئیں، لینڈ کروزر پہ نہ آئیں، سائیکل سے آپ تھوڑا رکشے پہ آ جائیں، رکشے سے تھوڑا سا آپ کوئی چھوٹی موٹی کار لے لیں، چھوٹی موٹی کار سے تھوڑا سا اور اوپر جائیں، پھر ہوتے ہوتے تھوڑا لوگ اس سے مانوس ہو جائیں گے۔ ایک دم جب انسان کے پاس کوئی چیز آتی ہے تو لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، یار یہ کیا ہو گیا، لوگوں کو حسد ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس سے نظر لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو جیسے یعقوب علیہ السلام کے جو 11 بیٹے تھے نا،